بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، یہ پروگرام آپ رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد جو شعبہ علوم اسلامیہ ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، ان کے جو HOD ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو ہجرت تک پہنچ گئے تھے، لیکن آپ نے بھی توجہ دلائی ہے کہ ذرا یہ مکی دور کا خلاصہ تو پیش کیا جائے کہ یہ مکی دور جو ہے زندگی کے 12 یا 13 سال جتنے بھی بنتے ہیں، یعنی بعد از نبوت کے اور نبوت سے قبل والی بھی زندگی ہے، تو اس کا حصول، اس کا مقصد اس میں کیا ہوا، تو ذرا اس کا خلاصہ بھی اگر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اچھا، ہم نے آغاز میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ قبل از بعثت ہے جو 40 سالوں پر مشتمل ہے، جو 63.4% بنتا ہے، صحیح، 63% سے زیادہ۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ 13 سالوں پر مشتمل ہے جو مکی دور کہلاتا ہے، صحیح، وہ 20.6% بنتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا حصہ مدنی دور پر مشتمل ہے جو 10 سالوں پر مشتمل عرصہ ہے، وہ تقریباً 15.8% بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے حصہ جو 63.4% بنتا ہے، اس کا اگر ہم کنکلوژن دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سالوں میں پرسنالٹی ڈیولپ کی ہے، صحیح، اور پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے ساتھ جو دوسرا کام کیا ہے وہ سوشل ورکنگ ہے، لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ سوشل نیٹ ورکنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اسٹرانگ تھی۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر جو ہم نے پچھلے کئی کلاسوں میں ہم نے اس پر ڈسکشن کی ہے، مکی دور جسے ہم کہتے ہیں، اور عام میں 13 سالوں پر مشتمل ہے یہ، اور 13 سال 20.6% بنتے ہیں۔ اس کا جو حصول ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اب ایک مشن اللہ رب العالمین کی طرف سے سونپ دیا گیا تھا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے آج کے زمانے میں، اسلام کے گڈ امیج کے لیے، اسلام کی اسپرٹ کے ساتھ جو اس کی اصل اسپرٹ ہے اس کو دنیا میں تک پہنچانے کے لیے آپ تمام ممکنہ جو آج کے زمانے کے ٹولز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے میں کیے تھے، لہٰذا ہمیں بھی آج کرنا چاہیے۔ اس میں میڈیا کی تمام فارمز ہیں، ڈور ٹو ڈور ہے، جو بھی ہمارے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا کام کیا ہے وہ حکومت وقت کو چیلنج کیا۔ اس وقت جو کفر کی حکومت تھی، شرک کی حکومت تھی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، چیلنج کیا، اپنی بات ان تک پہنچائی، جواب میں مشکلات آئیں۔ یہ لازم ملزوم چیز ہے، جب آپ حق کی بات کریں گے آپ کے لیے مشکلات آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو آپ کے لیے مشکلات آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ 2 بڑے کام ہو گئے۔ پہلا کام دعوت و تبلیغ کے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے، دوسرا حکومت وقت کو چیلنج کیا اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر کیا۔ تیسرا ایک اور اہم کام، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جینون لیڈر تھے، تو جینون لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کارکن کو، اپنے ورکرز کو موٹیویٹ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکی دور میں انہیں موٹیویٹ رکھا کہ عنقریب عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، عنقریب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے، روم کی سلطنت تمہیں مل جائے گی۔ یہ ساری موٹیویشنل اسپیکنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ بھی آج کے زمانے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے ورکرز کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، بجائے اس کے کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں، ڈی مورلائز کریں، آپ کی گفتگو موٹیویٹ کرنے والی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی بنیاد رکھی جو کہ بیت عقبہ میں 12ویں اور 13ویں سال ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ کنکلوژن صحیح، یہ مکی زندگی کا ایک کنکلوژن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر گئے تو ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ اس وقت کا مسجد اور آج کے دور کا جو مسجد ہے اس کا ہم کس طریقے سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ یعنی مسجد کا اس وقت
سنت جو استعمال ہے وہ کیا تھا، اور آج کیا اسی سنت کے مطابق جو ہے مسجد کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح. دیکھیے مسجد آج جو عرف عام میں مسجد جسے کہتے ہیں وہ ایک نماز پڑھنے کی محض جگہ ہوتی ہے، یا سادہ سپارہ پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی. مسجد ایک آج کے زمانے میں اگر میں ٹرم استعمال کروں کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا جو تصور دیا تھا وہ ایک پورا کمیونٹی سینٹر تھا. صحیح. اس کی جو کوالٹیز تھی، ایک تو وہ شہر کے درمیان تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے آپ دیکھیں نئی سوسائٹی جو بنتی ہیں اچھی پلاننگ ہوتی ہے، ان میں پارک، مسجد، شہر عموماً سوسائٹی کے درمیان میں ایک بڑی مسجد ہوتی ہے. تو مڈل میں مسجد ہونی چاہیے. دوسری، وہ صرف سجدے کی جگہ نہیں تھی، رکوع کی جگہ نہیں تھی، بلکہ تعلیم بالغاں بھی اور بچوں کی تعلیم بھی وہاں پر ہوتی تھی. تو آج بھی مسجد میں یہ ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے کچھ مساجد میں. لیکن ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گا کہ آج کے زمانے میں مسجد میں لائبریری ضرور ہونی چاہیے. ایک پورا گوشہ لائبریری ہو جہاں بندہ سکون سے بیٹھ کر کتب کا مطالعہ کرے. اور مختلف جو آپ کہہ لیں کہ ورک شاپس ہوتی ہیں، بڑوں کی، چھوٹوں کی، اہل محلہ کی، وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے. مسجد کے اندر بہترین مسئلہ تو وہ ہے نا کہ اصل میں ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں ہماری فائنینشیل وسائل سے. ہاں، تو مساجد کو چونکہ گورنمنٹ تو اون کرتی نہیں ہے، اور عوام کے جو ہماری فنڈنگ ہوتی ہے انفرادی طور پر، تو لوگ بہت ہمارے پاکستان اس حوالے سے بہت اچھے لوگ ہیں انفاق کے معاملے میں، تو وہ مساجد پہ لگاتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کے اندر ملٹی میڈیا لگاؤ، اور اس پہ پریزنٹیشن کے تھرو آپ کا خطیب گفتگو کرے. صحیح. آپ کا خطیب جینون ایشوز، آج کے کنٹمپریری جو ایشوز ہیں اس پہ گفتگو کرے. آپ کا جو خطیب ہے وہ لوگوں کے مسائل، جینون مسائل کیا ہیں اس پہ گفتگو کرے، عصر حاضر کے جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اس کو پریزنٹیشن کے تھرو اس کو مختلف انٹریکٹیو بنانے کی کوشش کرے. بجائے اس کے ہوتا یہ ہے کہ بیچارے امام صاحب ممبر پہ آ جاتے ہیں. اور میں خود بھی کراچی جاتا ہوں تو موقع ملتا ہے مجھے خطابت کا، تو وہاں پر بمشکل 10-12 لوگ ہوتے ہیں پہلی صف میں. ہاں، اور جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے پھر وہ مسجد بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرفہ مسئلہ ہے کہ لوگ بھی نہیں آتے. لوگ کیوں نہیں آتے؟ ان کو یہ چارمنگ ہی محسوس نہیں ہوتی. میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، بڑا نام ہے جی بالکل، وہ ایف کے سیکٹر میں کسی مسجد میں خطابت کرتے ہیں، تو ان کے خطابت شروع ہونے سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے. صحیح. تو اگر آپ کے پاس کوالٹی کنٹینٹ ہوگا صحیح تو لوگ آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. پھر مسجد نبوی کا جو کنسیپٹ تھا وہ محض مسجد نہیں تھی، بلکہ جو بھی گلی محلے کے مسائل ہوتے تھے سارے مسئلے وہاں پہ سالو ہوتے تھے. صحیح. تو ہماری بھی مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ محلے کا جو بھی جھگڑا ہو، کوئی اپنے گھر سے روزانہ پانی نکالتا ہے، کسی نے ریمپ آگے بڑھا دیا ہے، کسی کے بچے نے کرکٹ کھیلتے ہوئے شیشہ توڑ دیا ہے، گلی محلے کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اس کا سلوشن آپ نے مسجد میں حل کرنا ہے. پھر اسی طرح معاشرتی مسائل کے لیے مختلف وفود یہاں سے بھیجے جاتے تھے اس زمانے میں بھی. تو میں کہتا ہوں کہ بلدیاتی مسائل کا جو سینٹر ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی یہیں پر ہی جو یوسی ناظم ہے اصولی طور پر اس کو مسجد استعمال کرنی چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے. صحیح. تو اسی طرح نوٹیفیکیشن یہاں سے جاری ہو سکتے ہیں، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ. ایک اور جو اہم چیز ہے کہ مساجد کے ساتھ مجموعی طور پر میں آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا رویہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. بہرحال فائنینشلی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے مساجد کو. بجلی کے بل ہیں، اور بلکہ کچھ اچھی مساجد نے یہ روایت قائم کی. اب گرمی کا موسم ہے تو اے سی لگوا دیتے ہیں. کراچی میں مجھے یاد ہے ایک مسجد کے ایک صاحب نے کہا کہ آپ اے سی لگوائیں، جتنا بل آئے گا میں پے کروں گا. صحیح. تو لوگ اس طرح بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر مساجد کے حالات بہت اچھے نہیں ہوتے. خاص کر امام اور مؤذن کو جو پے اسکیل ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اتنے کم اس پر کوئی بجٹ نہیں بنا سکتا جتنا ان کو ملتا ہے. اسی طرح ساؤنڈ سسٹم یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اب جائے مطلب مسجد نبوی اور مسجد حرام تو ایک الگ ہی بات ہے، لیکن سعودیہ کی مساجد، عام مساجد میں مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو کیا شاندار ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے. جی بالکل، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور فل پرسکون ماحول ہوتا ہے. قالین اتنے زبردست ہوتے ہیں، پانی کی بوٹلز رکھی ہوتی ہیں، آپ آئیں تو مسجد سے اٹھنے کا دل نہ کرے، اتنی شاندار اس میں فیسلٹیز ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں بہرحال ہونی چاہیے، لیکن یہ کون کرے گا؟ میرا ذاتی سفارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. اور بہرحال لوگ تو مساجد چلاتے ہی ہیں، اور مسجد کا جو امام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے
اس کو ہمارا اس کے ساتھ بھی رویہ درست نہیں ہے. اس مسجد کے امام کو اس محلے کے مطلب اس کے ارد گرد جو لوگ جن گھروں سے اس مسجد کا تعلق ہے نا، ایک سراؤنڈنگ ہوتی ہے، جی جی، اس سوسائٹی کا اس کو صدر ہونا چاہیے. صحیح. ہاں، اس کی اور کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس کا پے اسکیل آپ بہت اچھا رکھیں. اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ نماز پڑھائے، خطابت کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے، گلی محلے میں نکلے، یہ اس کی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو پریکٹس ہے وہ امام نے امامت کراتا، اس کے بعد وہ ٹیوشنیں پڑھا رہا ہوتا ہے سائیکل پر یا بائک پر یا پیدل. تو یہ مسجد کے امام کی حیثیت یہ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسجد میں دو جو ہے ایک عمومی رویہ ابھی آج کل جو اس میں ہم دیکھتے ہیں یا مشاہدہ ہے، بچوں کا آنا، خواتین کا آنا، سنت طریقہ اس حوالے سے کیا. کیونکہ میں بھی جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں بھی بڑے بچوں کا شاید درست رویہ، بعض بزرگ اور سب سے جو ہے وہ حالانکہ وہ پہلے آ چکے ہوتے ہیں بڑے تیار ہو کے. میں نے آج بھی فجر کی نماز میں دیکھا 2 بچے بڑے اپنے دادا کے ساتھ نا، وہ پہلی صف میں جو ہے نا لاسٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ صاحب آ گئے ان کو پیچھے کر دیا تو وہ تھوڑے سے ڈیمورلائز ہو گئے. ورنہ فجر میں بڑے نہیں آتے تو وہ چھوٹے بڑے انہوں نے ٹوپی شوپی اچھی طرح سے کپڑے وہ کر کے تیار ہو کر آئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سنت کیا ہے. اچھا دیکھیے، ابھی تک ہم نے زیادہ گفتگو کی کہ عوام اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. اب مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ مسجد کے صدر ہوں یا امام صاحب ہوں، ان کو بھی ذرا سے اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنی ہلکی نماز پڑھی ہے اس سے زیادہ کسی سے کے پیچھے نہیں پڑھی. صحیح. ہلکی سے مراد یہ ہے کہ مختصر نماز، اختصار کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مختصر کراتے تھے. صحیح. انفرادی آپ نے لمبی لمبی بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، آل عمران بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ویسے مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو مزید اس کو مختصر کر دیتے. اچھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو. صحیح. اب اس سے آپ اخذ کریں نا کہ گھروں سے تو بچے کی آواز نہیں آ رہی ہوگی نا، تو بچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں موجود ہے. حسن و حسین اور امامہ کا بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں کندھوں پہ آ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ڈیلے کر دیتے تھے، اس کو کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، مطلب اس کو قیام اور سجود میں مزید بڑھا دیتے تھے کہ اگر بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے آتے بھی تھے، خواتین بھی آتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی مختصر کرتے تھے، اور مسجد میں بچوں کے آنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. ترکی اس حوالے سے بہت اچھی اگزامپل ہے. ترکی میں باقاعدہ کچھ تصاویر شیئر ہوتی ہیں کہ امام صاحب بچوں کے ساتھ وہ ٹرین بنائی ہوئی ہے اور ڈبہ بنایا ہوا اور بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں. ان کی مساجد میں کونے پر ایک چائلڈ کارنر بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر بچے موجود ہوتے ہیں. تو دیکھیے خدا را بچوں کو صرف ذمہ داران اور امام کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ ہمارے پابند مقتدی جو ہوتے ہیں نا، جو پابندی نماز پہلی صف میں جو ہوتے ہیں، عموماً سفید داڑھی والے ہوتے ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ بچوں کو نہ ٹوکیں. دیکھیے آپ سلام پھیر کر اگر آپ پیچھے دیکھیں اور آپ کے مسجد کے اندر بچے موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کا مستقبل بڑا خراب ہے، بڑا خطرناک ہے. بچے کو آپ ابھی انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، ڈیمورلائز کریں گے، وہ زندگی بھر مسجد تک نہیں آئے گا. اسے موٹیویٹ کریں، مسجد میں لے کر آئیں. اور صفوں میں بھی جو کہتے ہیں نا بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، بھائی بچہ صبح سے آیا ہوا ہے جمعے کی نماز پڑھنے تیار ہو کر، اسے بیچارے کو ایک کے بعد ایک آ کے ہر بزرگ اس کو سب سے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے. تو اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ بچوں کو پیچھے کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے، میرا جو پریکٹیکل اس کی میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کئی سارے بچے کو آپ پیچھے کر دیں گے یا سائڈ پہ کر دیں گے، ایک ساتھ سب ان کی ہو جائے گی تو آپس میں کریں گے، ہاں اپنے کھیل. لیکن جو اپنے سرپرست کے ساتھ کھڑا ہے کبھی کچھ نہیں کرے گا، تو اس کو بھی ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو خدا را بچوں کے ساتھ ایسا نہ کریں. بچوں کو مسجد میں آنے دیں، مسجد کے اندر چارم پیدا کریں کہ بچہ مسجد کے اندر آئے. دیکھیے بچہ اگر مسجد سے دور ہو گیا تو پھر آپ نہیں لا سکیں گے اس کو. صحیح. تو مہربانی کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو مسجد پہ بات ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں
صفہ اور اصحاب صفہ بھی موجود تھے. تو اس کا کچھ تذکرہ کہ وہاں کا نظام، یعنی یہ تو پورا ایز اے ہول مسجد کا ہو گیا، لیکن وہاں تو اصحاب صفہ بھی تھے. تو یہ جو پہلی یونیورسٹی تھی وہاں کی صورتحال کیا تھی، کون لوگ وہاں پر موجود تھے؟ اصحاب صفہ اصل میں تو وہی آپ نے جیسے کہا لفظ استعمال کیا، یونیورسٹی تھی وہ پوری، صحیح، اور مسجد کے اندر تھی، اس کی ساری کلاسیں مسجد کے اندر ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے. 70 کے قریب مجھے جہاں تک ایگزیکٹ یاد ہے ریزیڈینشیل تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ہاں وہ وہاں پہ رہائش رکھتے تھے. اور اچھا ہم نے اصحاب صفہ کا کنسیپٹ آتا ہے نا کہ مختلف احادیث بھی ملتی ہیں کہ بڑی مشکل صورتحال میں انہوں نے وقت گزارا اور معاشی تنگی بھی تھی اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں. تو ایک ایسی پرسیپشن آتی ہے کہ وہ بس صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں مسجد میں بیٹھے رہتے ہوں گے. صرف ایسا نہیں تھا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وقت مقرر کیا ہوا تھا ٹیچنگ کا. پھر وہ صحابہ کرام جو اکابر صحابہ کرام تھے وہ ٹیچنگ کیا کرتے تھے. لیکن وہ چونکہ اویلیبل افراد تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جتنی بھی مہمات بھیجی ہیں چھوٹی بڑی تو ان میں ان کو بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اسٹوڈنٹ نہیں تھے بلکہ وہ سپاہی تھے، وہ آرمی ہمارے مسلمان کمانڈوز تھے، سپاہی تھے. تو یہ سارے کام بیک وقت کیا کرتے تھے. تو اصحاب صفہ کی بڑی اہمیت ہے جو وہاں سے پڑھے ہیں اور انہوں نے پھر مختلف علاقوں میں جا کر ٹیچنگ کی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب مسجد تعمیر ہوئی، نماز فرض ہو گئی، آذان ابتدا کہاں سے؟ کیونکہ لوگوں تو بلانا تو تھا، تو یہ جو آذان کی ابتدا ہے اور مؤذن جو ہے کس طرح سے نامینیٹ کیا گیا؟ وہ دیکھیے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی. صحیح. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بھی آیا تھا، رائے بھی دی انہوں نے، اور مختلف رائے آئی تھیں کہ کوئی ڈھول بجا کے کر دیا جائے، کوئی اور پکار کی جائے. لیکن بہرحال پھر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ملا کہ ان الفاظ کے ساتھ پھر آپ نے اذان کا آغاز کرنا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز لاؤڈلی تھی تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی. اور بڑی بات ہے، یعنی حبشہ کے وہ غلام جو کہ جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی مکہ کے اندر، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا. اور بڑی شاندار آواز تھی اس پہ، ان کی آواز پر تو پھر سب جانتے بھی ہیں. یہاں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو مؤذن حضرات ہیں ان کو بھی ذرا سا، ایک تو وہی بات ہے نا کہ فائنینشلی آپ سپورٹ ان بیچاروں کو کچھ کرتے نہیں ہیں، تو اچھی آواز ہونی چاہیے. اور اس محض آواز اچھی بات نہیں ہے بلکہ اس آواز کے اندر انتھوسیزم ہونا چاہیے، جوش، جذبہ، ولولہ. یار آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا، اس وقت آپ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. صحیح. اللہ کے نمائندے کے طور پر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو آپ کی تو اندر سے ایسی آواز آنی چاہیے کہ بس آپ کوئی جشن منا رہے ہیں، کوئی فتح آپ کی آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح ہے نا، جی، کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں نا، کامیابی کی طرف. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ظاہر سی بات ہے، کبھی کوئی نہیں ہوتا تو کوئی بچہ بھی دے دیتا ہے، کبھی کوئی بزرگ دے دیتے ہیں جو اذان کے دوران کھانسی بھی چل رہی ہے، اور ساؤنڈ سسٹم بھی کوئی خاص ہمارے نہیں ہوتے. تو ساؤنڈ سسٹم اچھا کریں، مؤذن اچھا ہو، امام کی آواز سر ہو، اس کے اندر پتہ چلے کہ نماز میں مزہ آتا ہے، اور تلاوت اس کی اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، تو دیکھیے آپ مسجد بھریں گے انشاءاللہ. صحیح. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، درست ہے کہ مؤذن جو ہے اس کی آواز میں وہ سوز اور گداز ہونا چاہیے کہ جو کسی کے کان پہ لگے، جائیں، سنے تو وہ دل پر جو ہے وہ اثر کرے اور وہ مجبور کرے کہ یہ جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا جہاں سے بلند ہو رہی ہے تو مجھے وہاں جانا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں چونکہ نبی علیہ والسلام کی دور کی اور سنت بھی یہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں، یہ تو مسجد کی تعمیر، اصحاب صفہ، پھر آذان کے اس کو بلانا. وہاں پر ایک اور بھی بہت بڑا کام نبی علیہ والسلام نے کیا اور وہ تھا مواخات. تو یہ جو مواخات کا کنسیپٹ ہے، یہ یعنی کس طرح سے نبی علیہ والسلام کے ذہن میں کچھ مشاورت ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے خود ایڈاپٹ کیا، اللہ کا حکم تھا، پہلے سے کچھ موجود تھا، اور اس پورے نظام کو مواخات کی جو بنیاد رکھی گئی ہے آج تک جو ہے پھر وہ مواخات کہیں پر قائم نہیں ہوئی. اچھا، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کنسیپٹ ذرا سا درست نہیں ہے کہ جو مہاجرین آئے تھے وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، ایسا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، گھر تو لا نہیں سکتے تھے، گھر کا فرنیچر نہیں لا سکتے تھے، لیکن نقدی، کیش
جو تھا وہ تو لا سکتے تھے اور وہ لے کر آئے ہیں. خاص کر بزنس مین عمر فاروق, صدیق اکبر, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, یہ جتنے خاص کر وہ لوگ جو سابقون الاولون میں جن کا شمار ہوتا ہے بزنس مین لوگ تھے, تو وہ لے کر آئے ہیں. تو لیکن بہرحال اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی تھے. ہجرت بہرحال مطلب شاید کہنا بڑا آسان ہے, کبھی سوچے بندہ کہ یار اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جانا تو بہت مشکل کام ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی سفر کرتا ہے نا وہ تمام چیزیں تیار کر کے بھی جب اپنے وہاں چلا جاتا ہے وہ ہوٹل میں, اور اس میں تو جب کھولنا شروع کر دیتا ہے تو 10 وہ رہ گیا, یہ رہ گیا, تو پھر تو وہ ہنگامی صورت حال میں نکلے تھے, تو ظاہر سی بات ہے چیزیں رہ تو گئی تھی. جی تو جب وہاں پہنچے تو بہرحال مشکلات تھیں. اچھا, انصاری بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ بہت زیادہ فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہو. مدینہ کی اگر آپ معیشت کی بات کریں تو اس پہ تو یہودیوں کا قبضہ تھا, اس پہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو لیکن بہرحال اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو سپورٹ دی جائے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مواقعات کا سسٹم قائم کیا. کل 90 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے. صحیح. 45 کر کے آپ نے انصاری اور مہاجرین کو کے درمیان مواقعات کرائی. اور پہلے تو وہ مطلب اتنی انٹینسٹی کے ساتھ تھی کہ اس وقت چونکہ وراثت کا حکم نہیں آیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بس پر پرماننٹ وارث بھی بن جائیں گے. اچھا. تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مختلف صحابہ کرام کے ساتھ مختلف مواقعات ہوئی ہیں, اور باغ دے دیے اپنے, ایک باغ پورے دے دیے. ایک نے یہ کہا کہ میری بیویاں ہیں, ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزار کے انہوں نے آپ شادی کر لیجئے گا. تو مطلب مہاجرین نے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دیا, قربان کر دیا. اس کی مثالیں یقیناً وہ مثال تو شاید نہیں مل سکتی, لیکن بہرحال میں پاکستان کی حد تک بات کروں کہ سوات آپریشن کے بعد, سیلاب آنے کے بعد, 10 میں سیلاب آیا غالباً, اور زلزلے کے بعد 2005 کا زلزلہ تھا, ہمارے یہاں بھی انفاق کا جذبہ بہت زیادہ ہے. لوگ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, مطلب لوگ اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں, اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں. تو یہ بہت خوشائن بات ہے, اور شاید یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. صحیح. اچھا صاحب, آخری سوال, چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنا کسی کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا یا نہیں؟ مجھے اس وقت ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے یہ صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا. ہاں صحیح. تو اس لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں تو اپنے انہی کے پاس رہے تھے, ننیال انصاری جو میں نے بتایا تھا, ننیالی رشتہ دار تھے. صحیح. تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے, چونکہ مدینے میں یہودی اہلی کتاب آباد تھے. گزشتہ تو یہ تھا کہ کفار تھے, کتاب ان کے پاس نہیں تھی, اور اب یہاں اہلی کتاب سے واسطہ پڑا. تو ذرا ہم تذکرہ کریں گے یہ جو اہلی کتاب آباد تھے مدینے کے اندر, ان کے جو مختلف قبائل تھے, ان قبائل کے ساتھ جو ہے معاہدات ہوئے. اس معاہدات کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سربراہ تسلیم کیے گئے. تو انشاءاللہ گزشتہ پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. جی سامعین کرام, آپ نے گفتگو ڈاکٹر صاحب کی سنی, اور اسی پروگرام میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا جو استعمال ہے اس کو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے, اور اس کی دونوں طرف سے, یعنی اگر مسجد کا انتظامیہ ہے جس میں امام ہے, خادم ہے, مؤذن ہے, ایک طرف ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے مؤذن کا رویہ کیا تھا, امام کا رویہ کیا تھا, خطیب کا رویہ کیا تھا, اور خادم کے جو فرائض تھے وہ کیا تھے. تو دوسری طرف مقتدیوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے حقوق کیا ہے, مؤذن کے حقوق کیا ہے, خادم کے حقوق کیا ہے, جو امام ہے ان کے حقوق کیا ہے. تو دونوں کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کو اسی طرح چلانا ہوگا جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلایا. اور مسجد ایک پورا کمیونٹی سینٹر تھا, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تو مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ آپ کے یونین کونسل کا پبلک سیکریٹریٹ ہونا چاہیے, کہ آپ کا جو ناظم ہے, آپ کے جو کونسلر صاحبان ہیں, وہ مرکزی مسجد کے اندر ہی بیٹھے. اور جب مرکزی مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو 5 وقت دستیاب ہوں گے, کیونکہ 5 نمازیں وہیں پڑھنی ہوگی. تو پھر کسی کو اگر فجر کے بعد ٹائم مل رہا ہے تو وہ فجر کے بعد چلا جائے اپنا مسئلے کے لیے, کسی کو ظہر کے بعد, کسی کو عصر کے بعد, کسی کو مغرب کے بعد, کسی کو عشاء
کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ پانچوں وقت آپ کے لیے دستیاب ہوگا، اور آپ کو جب بھی موقع مل جاتا ہے آپ آئیے اور ان کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کر لیجئے گا۔ تو ایک زبردست جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسی طرح سے استعمال کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے دور میں ہم مسجد کا اسی طرح سے استعمال کریں، اور پھر اصحاب صفہ اس کو صرف جو ہے 5 وقت کے نماز کا نہیں بلکہ ایک تعلیمی ادارہ بھی بنائیں کہ وہاں پر درس و تدریس کا نظام موجود ہو، اور درس و تدریس کا نظام ہو تو ظاہر سی بات ہے مرد بھی آئیں گے، خواتین بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، جوان بھی آئیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انتظامیہ اور جو اہل محلہ ہے اس کو اسی کے اوپر سوچنا ہوگا، تو تب جا کے ہم مسجد کے اس ادارے کو اسی طرح سے استعمال کر سکیں گے جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اسی پروگرام کو سامعین آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔